بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سارے عالم کے انسانوں میں دونوں جہانوں کی پورے دین پر چلنے میں رکھی۔ پورا دین زندگی میں ہوگا تو پوری کامیابی ملے گی، دین کا کچھ حصہ ہوگا تو اجر اور ثواب تو ضرور ملے گا، لیکن پوری کامیابی کے لیے پورے دین پر چلنا ضروری ہے۔ یہ جو ابھی ہمیں دین نظر آ رہا ہے نا، نماز ہے جو ماشاءاللہ مسلمان ہیں، مسجدوں میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، حج کا موقع ہے، لاکھوں مسلمان حج کر رہے ہیں، رمضان شریف میں لاکھوں مسلمان روزے رکھ رہے ہیں۔ یہ دین کے رکن ہیں، بڑے رکن ہیں، لیکن پورا دین نہیں۔ اور غیر مسلم ان کو دیکھ نہیں سکتا، مسجد میں وہ نہیں آتا، حرم شریف میں اس کو اجازت نہیں۔ روزے کا معاملہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ ماں بھی تصدیق نہیں کر سکتی کہ بیٹے کا روزہ ہے، ماں بھی تصدیق نہیں کر سکتی، تو کافر کو کیا پتہ لگے گا کہ روزہ ہے کہ نہیں۔ دین تو نظر آئے گا اسپتالوں میں، دین نظر آئے گا بازاروں میں، دین نظر آئے گا باغات میں، دین نظر آئے گا کھیتوں میں۔ صحابہ کرام کے دور میں صرف مسجد نبوی میں دین نہیں تھا، پوری فضا تھی، جس جگہ جاؤ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ سے ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزارنے میں کامیابی نظر آ رہی ہے، اور اسی کی بات ہو۔ تو اب دین زندگیوں میں آئے گا کیسے؟ دین آیا ہے آسمانوں سے، ملا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو دین کی محنت بھی اللہ نے ہی بتائی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا۔ پیغمبروں کی تربیت اللہ پاک براہ راست خود فرماتے ہیں۔ اللہ پاک تشکیل فرما رہے ہیں، اس علاقے میں اس وقت میں سب سے بزرگ ترین ہستیاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ بھیج کس کے پاس رہے؟ جو اس وقت کا ذلیل ترین آدمی ہے، جو اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں بڑا خدا ہوں۔ ایسی مبارک ہستیوں کو بھیج رہے ہیں اس ذلیل انسان کی طرف، اور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ذکر کرتے ہوئے جانا، نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اور اب یہ دونوں بھائی جب پہنچے، گارڈ کھڑی، پہرے دار کھڑے، محل پھٹے پرانے کپڑے، پیبند لگے ہوئے کپڑے، تو گارڈ سے کہنے لگے کہ جا کے فرعون کو کہو 2 آدمی آئے ہیں تمہیں کچھ دینے کے لیے۔ وہ حیران ہو گئے، اوپر سے نیچے تک دیکھتے، یہ ملنگ لوگ، اور یہ جو ملک مصر کا مالک ہے، ہیرے اور جواہرات کا مالک ہے، مجھے اس کو دینے کے لیے آیا۔ تو انہوں نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ جاؤ جا کے اس کو کہو 2 آدمی آئے ہیں تم کو دینے کے لیے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ 2 آدمی آئے ہیں، یہ حالت ہے ان کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دینے کے لیے آیا۔ تو وہ ہنس پڑا کہ اچھا مجھے دینے کے لیے آیا؟ نہریں میری، باغات میرے، ہیرے جواہرات کی کانیں میری، ملک مصر کا میں مالک، مجھے دینے کے لیے آیا۔ چلو مذاق رہے گا، بلا دوں۔ اندر جو گئے، جو دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا اچھا یہ تو ہے میرے ٹکڑوں پر پلنے والا، آج مجھے دینے کے لیے آیا۔ تو اٹھ کے کھڑا ہوا،
تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، اب یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، اب یہ وہ موسیٰ نہیں ہے، اب یہ اللہ پاک کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہے، لہذا ہوش سنبھالنا۔ اس نے جو حملہ کیا، حملے کی نیت کی اور فوراً بیٹھ گیا، اور بیٹھتے کے ساتھ بھی پیشاب بھی نکل گیا، اس کا پاخانہ بھی نکل گیا۔ پھر جب بھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا پیشاب پاخانہ خارج ہو رہا۔ اللہ نے ایسی دہشت اور ایسا رعب جو ہے اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کا رعب 1 مہینے کی مسافت سے کفار پر پڑتا تھا۔ 1 مہینہ کی مسافت پر نبی علیہ السلام اور کفر ایسے تھر تھر کانپ رہا ہوتا، اور صحابہ کرام کا رعب 3 دن کی مسافت سے کفار پر پڑتا تھا۔ تو کہتے ہیں وہ محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کی، صحابہ کو بھی سکھائی، اس طریقے پر محنت کریں گے تو دین زندگی میں آئے گا۔ دین نام ہے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ پاک کے حکم پر اور حضور علیہ السلام کے طریقے پر گزارنے کا نام دین ہے۔ اس میں عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، لین دین بھی ہے، کاروبار بھی ہے، انسانوں کے ساتھ سلوک، مسلمانوں کے ساتھ سلوک، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، جانوروں تک کا سلوک سکھایا ہے۔ اور جس اسلام نے سانپ اور بچھو کا بھی حق بتایا ہے، اس نے انسانوں کے حقوق نہیں بتائے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھ لیں سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت ہے، تڑپانے کی اجازت ہے کہ بچھو کو پکڑ لیا ابھی دھاگے میں باندھ کے اس کو آگ کے اوپر بھون رہے ہیں، اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ سانپ کو پکڑ لیا رسی میں باندھ کے اب ابلے ہوئے پانی میں اس کو ڈبکیاں دے رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام۔ مارنا ہے ایک اینٹ مارو، مار ڈالو، بس ختم کر۔ تو جس مذہب نے سانپ اور بچھو کا بھی حق بتایا، اس نے انسانوں کے حقوق نہیں بتائے۔ سیاست سیاست سیاست، ایک مفسر قرآن فرماتے ہیں تمام انبیاء علیہ السلام سیاستدان تھے۔ آج سیاست کا لفظ ہے وہ گالی بن گئی۔ سیاست کس کو کہتے ہیں؟ کہتے جو امت ہے نا جی، جس پیغمبر کی جو امت ہے، اللہ کے حقوق پر ان کو تیار کرنا اور بندوں کے حقوق پر تیار کرنا، یہ سیاست ہے۔ یعنی اللہ کے حقوق ادا کرنا اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سیاست ہے۔ اب یہ سیاست کہیں نظر آئے کہ بندوں کے ذمہ جو حقوق ہے اللہ کے وہ ادا کرنے والے بن جائیں، اور جو بندوں کے حقوق بندوں کے ذمہ ہیں، بیوی خاوند کے حقوق ادا کرنے والی بن جائے، خاوند بیوی کے حقوق ادا کرنے والا بن جائے، عوام جو ہے حکومت کے حقوق ادا کرنے والی بن جائے، اور حکومت جو ہے وہ عوام کے حقوق ادا کرنے والی بن جائے۔ تو کہتے ہیں محنت ہوئی تو اللہ پاک نے پوری دنیا میں اسلام کو چمکایا، اور یہ محنت 3 صدیوں تک چلتی رہی۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 3 صدیوں تک یہ محنت چلتی، پھر انفرادی شکل میں آگے پیچھے ہوئی، مدارس کی شکل میں، خانگاہوں کی شکل میں۔ فائدہ تو اس سے ہوا لیکن پوری امت کو فائدہ نہیں ہوا، وہ تو جو وہاں جا کر پڑھے ان کو فائدہ ہوا۔ صحابہ کرام کے دور میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا پورے دین پر چلنا میری ذمہ داری ہے، اور پورے دین کی پوری دنیا میں محنت کرنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ ابھی جو حاجی صاحب بیماری کی بات تشریف لائے نا، تو ایک تو وہ ایک غوغا سا چل پڑا تھا موبائلوں پر، سمجھے، بغیر سوچے سمجھے، ہمیں بھی ٹیلی فونیں آتی رہی، میسیجیں آتی رہی۔ ہم نے کہا بھائی ہم تو بات اس وقت مانیں گے جب ہمیں ریمنڈ سے اطلاع آئے گی یا نظام الدین سے آئے گی،
باقی جو مرضی جو بولتا ہے بولتا ہے، ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں۔ پھر ہسپتال میں تو بے ہوش وغیرہ ہوئے، تکلیف کافی، پوری دنیا سے خیریت کی ٹیلی فونیں آتی ہیں اور ہندوستان سے مکمل جماعت مولانا سعد صاحب نے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے بھیج دی لاہور، مکمل جماعت۔ مولانا سعد صاحب کافی دیر تک حاجی صاحب سے بات کرتے رہے، خیریت پوچھتے رہے، اور بے ہوشی سے پہلے محترم حاجی صاحب نے پاکستان کے جتنے سرکردہ لوگ ہیں نا، ان سب سے تقریباً بات کر لی، خواہ وہ سیاسی لحاظ سے تھے، حکومت کی لائن سے تھے، شیخ الحدیث تھے، علماء تھے، ان سے بات فرمائی۔ علماء دیوبند سے تفصیلی بات کی ہندوستان میں، یہ بے ہوش ہونے سے پہلے۔ پھر مولوی فہیم صاحب لے کر آئے اور کہا کہ بھئی حاجی صاحب آپ کو صرف، حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں صرف سلام کروں گا، بس سلام کر کے میں مشورے والوں کو پھر واپس آ جاؤں، کیونکہ بولنے کی ڈاکٹروں نے منع کیا ہوتا ہے کہ بات نہ کریں۔ تو پھر مولوی فہیم صاحب نے کہا کہ بھئی یہ حاجی صاحب دیکھ لیجیے آپ لوگوں نے، مجمع اکٹھا ہو گئے، بہت خوش ہوئے حاجی صاحب۔ پھر حاجی صاحب آ جائیں اور بات نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجی صاحب نے بات شروع کر۔ سب سے پہلے یہ بات فرمائی کہ آپ لوگوں کو، تبلیغ والوں کو، اہل باطل کی بے چینی ہے کہ نہیں؟ کفر والوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے آپ لوگ بے چین ہو کہ نہیں؟ ابھی ہم بیٹھ کر سوچ لیں کہ ہمیں اس کا غم ہے۔ روزانہ کتنے مر رہے ہیں کفر کے اوپر، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں مر رہے ہیں، اور یہ سیدھے کدھر جا رہے ہیں؟ سیدھے کدھر جا رہے ہیں؟ پھر ہم نے کبھی بیٹھ کر اس کو سوچا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دہری ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کفر پر مر رہے ہیں۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اہل باطل کے لیے تمہیں بے چینی ہے، اور پھر فرمایا کہ تم مجمع کے اوپر شفقت کرو، یہ مجمع بہت قیمتی ہے، مجمع پر شفقت کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ تمہیں آخرت کا فکر ہونا چاہیے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کے مسائل میں گھرے ہوئے، موت پر کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، پولیس رات پر کیا ہوگا، آگے کیا ہونے والا ہے، اس کو کبھی سوچا ہم نے؟ اور فرمایا کہ ذکر کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام، ہم سے تسبیحات نہ چھوٹے، تلاوت نہ رہ جائے، ہماری دعائیں نہ رہ جائیں، جو مسنون دعائیں ہیں ان کی پابندی ہو۔ اور ان دعاؤں نے اللہ پاک کی قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ مولانا محمد ابراہیم دیولہ صاحب نے اجتماع رائمنڈ کے اندر فرمایا کہ یہ دعائیں جو ہے نا، انہوں نے وہ راستے دیکھے ہوئے جو ٹھیک اللہ تک پہنچتے ہیں اور اللہ پاک سے پھر قبول ہو کر واپس آتی ہیں۔ تو یہ دعائیں پڑھیں، اور اگر محنت نہیں ہوگی نا، ابھی جیسے قاری صاحب نے فرمایا، پھر مسلمانوں کے گھروں میں غیر مسلم پیدا ہو، چلی جماعت کی چلی، خصوصی ملاقات میں باہر نکلے، نوجوان ایک ملا عرب، بڑا خوبصورت ماشاءاللہ، ساتھی نے بات شروع کی، عربی میں بات شروع کی، پونا گھنٹہ بات کی، پونا گھنٹہ، بڑے اچھے انداز میں اس نے بات سنی۔ جب انہوں نے بات ختم کر دی، وہ عربی نوجوان کہنے لگا، معاف کرنا میں عیسائی ہوں۔ بات آپ نے بہت اچھی کی۔ انہوں نے کہا آپ عرب نہیں ہو، آپ عرب نہیں ہو؟ اس نے کہا صرف عربی نہیں ہوں
بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا شجر نسب اس کو یاد تھا. یہ کیا ہو گیا؟ پھر اس نے سنایا، اس نے کہا 300 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد اس ملک میں آئے، 150 سال تک ہمارا اسلام چلتا رہا، اس کے بعد ہمارے بڑوں نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کر لی، پھر جو بچے پیدا ہوئے تو ماؤں نے گرجوں میں لے جانا شروع کر دیا، اور ابھی 150 سال سے ہم غیر مسلم ہیں، مطلب ہم عیسائی ہیں. دوسری جماعت جو گئی وہ بھی ایک نوجوان سے ملے، بڑا پیارا نوجوان، بات کی بڑی تفصیل سے اس نے بات سنی، وہ بھی عرب. جب بات ختم ہو گئی اس نے کہا جی میں تو عیسائی ہوں. بھئی آپ عرب نہیں ہو؟ اس نے کہا عرب ہوں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ صحابی ہیں، کہتے ہیں جب بات کرتے تھے مجمع کے اوپر چھا جاتے تھے، ایسی اللہ پاک نے ان کو زبان کی تاثیر عطا فرمائی. اس نے بھی یہ قصہ سنایا کہ ہم بھی اس طرح سے ہوئے، ہم پہلے مسلمان تھے بعد میں عیسائی ہوئے. پھر انہوں نے ان کو جمع کیا ایک ہال کمرے میں، کہا آپ آؤ تو صحیح، بات تو سن. وہ آگے سارے 1400 عرب آگے. انہوں نے 6 نمبر نہیں سنائے، تقریر نہیں کی، انہوں نے مختصر بات کر کے انہوں نے یہ بات کی، آپ یہ بتاؤ کہ بھیڑ کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ کہ بھیڑ کا بچہ بھیڑ ہوتا ہے. بکری کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے. گائے کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ گائے کا بچہ گائے ہوتا ہے. شیر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ صحابی کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے کہ عیسائی ہوتا ہے؟ وہ تمہارا میں نے. اور انہوں نے کہا وہ مسلمان ہوتا ہے. بولا آپ لوگ سارے مسلمان ہو نا؟ انہوں نے کہا ہم سارے مسلمان. اسی مجلس میں پھر یہ 1400 مرد تھے، ان 1400 نے جا کے 1400 گھروں کو پھر دوبارہ اسلام میں داخل کیا. 1400 گھرانے اسلام میں داخل ہو گئے. تو وہ ہے نا کہتے ہیں ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی، تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی. ہمارے یہاں کوئٹہ کے بڑے معروف آدمی ہیں، اب تو فوت ہو گئے، میرے ساتھ بڑا تعلق تھا، میری بڑی چھوٹی عمر تھی، دفتر آتے تھے، مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. ایک دن کہنے لگے محمد علی اگر مسلمان ابھی اتنا بگڑ گیا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ جائے نا تو یہ ٹھیک نہیں ہو. میں نے کہا خان صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں میں آئے جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. آج گندے سے گندا آدمی، گندے سے گندا اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں. تو ان کی کیا نوعیت تھی؟ ابھی زیادہ ہم تفصیل میں نہیں جاتے. میں نے کہا ان میں اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور وہی آسمان کے ستارے بن گئے، معیار بن گئے. کہتے ایمان لاؤ کیسے؟ جیسا صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ. یہ قرآن کیا ہے؟ ایمان کا ایک معیار ہے صحابہ کا، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، اس طرح سے ایمان لاؤ. تو یہ جو اجتماعات جو ہوتے ہیں نا، اس میں شرکت کرنے سے، اس کی فکر کرنے سے، اس کی محنت کرنے سے حق کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. ایسے اندر جذبات اٹھتے ہیں، ایسے اندر کیفیت بنتی ہے کہ حق پر چلنا، حق کو سمجھنا، اس کے لیے اللہ پاک راستہ کھول دیتے. کئی اس طرف اجتماع دیکھنے کے لیے گئے کہ کیسا ہے. اب جیسے قاری صاحب نے فرمایا کہ وہ میلے پر لے گئے کہ میلہ ہوتا ہے سبی میں، اس کی کیفیت تبدیل ہو. تو زندگیاں اللہ پاک کے فضل و کرم سے جو ہے وہ بدل جاتی. اور شالین مفتی صاحب جو پیچھے اجتماع میں آئے تھے، 28 گاڑیاں ان کے ساتھ تھیں، اسلحہ بھی تھا. ادھر جب پہنچے تو استقبال انہوں نے لے لی، اسلحہ والا سارا جو ہے کمرے میں بند کر دیا، گاڑیاں بھی ایک طرف کر دی. سمجھے نا، بیٹی بھی ان کے ساتھ تھی، ان کو کمرے میں لے گئے.
پھر وہاں بیانات میں بٹھایا، پھر حاجی صاحب سے بھی ملاقات کرائی، اور بہت بڑا اثر ماشاء اللہ کئی بار شرزے بھی لگائے، یہاں بھی 2-3 دفعہ شب جمعہ میں آ چکے۔ یعنی ایسا انوارات والا ماحول ہوتا ہے کہ جو آدمی بھی جائے نا وہ بغیر اثر لیے نہیں رہتا، اس کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ خابیانوں میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ ایک فضا ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، خوشبو ہی خوشبو۔ یہ ہمارے جو میئر ہیں اس وقت کے ڈاکٹر کلیم اللہ ہیں، ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب، تو اجتماع میں گیا، پھر ساری رات یہ نہیں سویا، روتا رہا، کہتا ہم کدھر ہیں اور یہ لوگ کدھر ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بیٹے اس کے لیے 4 مہینے لگا نہیں بادشاہ۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ کہ جو ہم پرانے ہیں نا جی، ہم ایسی جان کھپائے ہیں۔ ایک دفعہ سبھی کا اجتماع طے ہو گیا، اور سبھی کے اجتماع کی تاریخ وہ پہلے دسمبر میں رکھتے تھے، کہ اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اسکول والے جو ہے وہ وقت دیں گے۔ یہ تو ابھی ہم نے کچھ سالوں سے تبدیل کیا مشورے سے، تو وہ دن ملے کوئی پتہ نہیں 28 یا 25 دن ملے، اور جماعتیں دینی تھی 55 جماعتیں دینی تھی، پرانی بات ہے۔ بس ادھر آ کے جو ساتھیوں نے جو بسترے مسجدوں، یہ بسترے پورے پاکستان میں سب سے پہلے کوئٹہ والوں نے ڈالے، بسترے ڈال کر پھر محنت کرنا، رات کو مسجدوں میں ٹھہرنا، راتوں کو گشت کرنا، کوئی اگر مجبور ہو، کسی کا گھر اکیلا ہو یا کوئی مسئلہ ہو، وہ پھر 10 بجے 11 بجے چلا جاتا، سردیوں کا موسم ہوتا تھا تو رات 11 بجے تک گشت کرتے تھے۔ عشاء کے بعد جوڑیاں بنا کے محلے میں کوئی مرد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس سے ملاقات 3-4 دفعہ نہ ہو، کیونکہ ایک دفعہ ملنے سے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ ملو گے تو میری دکان اکیلی ہے، پیچھے کوئی کہے گا میرا گھر اکیلا ہے، پیچھے کوئی نہیں۔ بار بار ملنے سے بار وہ اللہ پاک نے کیا اجتماع سے پہلے 55 جماعتیں کیا، حالانکہ اس میں اس وقت لگائے ہوئے ساتھی بھی بالکل تھوڑے تھے۔ تو ہر آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے، اور یہ بہت یعنی ہر لحاظ سے جو ہے نا بہت قیمتی وقت ہوتا ہے۔ خروج ہمارا جتنا ہو جاتا ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، یعنی ہزاروں کی تعداد میں جماعتیں نکل جاتی ہیں پہلے بھی اور اجتماع کے اوپر بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے، تو خروج میں بھی ہو جاتا ہے۔ پھر مسجد وار کام بھی الحمدللہ، چونکہ وہ بسترے ڈال کر محنت کرتے ہیں تو اس سے جو ہے مسجد وار کام بھی بڑھ جاتا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جیسے خط پڑھ کے سنا ہے نا، اور میں نے بہت آہستہ آہستہ سنا ہے، اور بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی، اس خط کے مطابق ہم نے محنت بھی کرنی ہے، اور اس خط کے مطابق شرکت بھی اجتماع میں کرنی ہے۔ باقی ادھر ادھر کوئی آواز لگے سواریوں کی، یہ وہ ریل گاڑیاں ہم نے بک کرا لی ہیں، اس کا مشورہ کر کے اعلان کر دیں گے فلاں دن ہم ٹکٹیں کھولیں گے، آ کے ٹکٹیں لے لیں۔ جو بچ گئے سواریوں میں جانا چاہتے ہیں، بسوں میں وہ آدمی ڈھونڈے بسوں والے جو بااعتماد ہو، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بس میں نہ سواری کر لے کہ بھی کرایہ کے اس میں آ جائے کہ بھی کرایہ کم ہے، تو تبلیغ کے نام کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ نے یہ اعتماد دیا ہوا ہے پوری دنیا میں، پوری دنیا میں۔ اب خرطوم میں جب ہم اترے نا جہاز سے، تو سامان انہوں نے مشینوں میں ڈالنا شروع کیا، تو بسترے تو ہمارے ڈالے مشینوں میں، لیکن دوسرے بیگ جو تھے نا وہ انہوں نے نہیں ڈالے۔ اچھا ہمارے ساتھ ہی عورتیں بھی تھیں، دوسرے میں جو مسافر عورتیں تھیں، ان کے وہ جو چھوٹے چھوٹے پرس تھے نا جس میں ان کا میک اپ کا سامان ہے، یہ ہے، اس کو بھی مشین میں ڈالتے تھے۔ ہم نے کہا بھی یہ ہمارا تھیلا بھی ڈالو مشین، کہتے کیوں ہمیں گنہگار کرتے ہو، اس میں تمہاری حدیث کی کتاب ہے، اس میں قرآن پاک ہے، قرآن پاک کو ہم مشین میں ڈالیں۔ تو اللہ نے ایک اعتماد دیا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اعتماد مسلم میں بھی غیر مسلم میں بھی۔ غیر مسلم بھی تبلیغ والوں کا اتنا اکرام کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ۔ جماعت ہمیں اڈے پہ پہنچی اور جا کے پاسپورٹ دیے، ٹکٹ ان کے اوکے تھے جہاز کے، لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے پاسپورٹ دے، اس نے کہا آپ کا جہاز آج نہیں ہے کل ہے، اب کل آ جاؤ۔ بھائی ہمارا ٹکٹ اوکے ہے، ہمیں یہ تاریخ بتائی گئی ہے، اس نے کہا نہیں آپ کا جہاز کل ہے۔
जमात वापस आ गई। दूसरे दिन जो गए तो मर्द बैठा हुआ था, उसको जाके पासपोर्ट दिया। उसने जो देखा, उसने कहा आपका जहाज तो कल था, वो तो चला गया, अब 1 हफ्ते के बाद जहाज आए। इन्होंने कहा इधर जो लड़की बैठी थी उसने हमें बताया। उसने कहा अच्छा उस लड़की ने बताया? बोला हाँ। बोला फिर हमारा कसूर है। अब आप 6 दिन तक हमारे मेहमान हैं। जिस VIP होटल में आप कहते हो हम उधर आपको ठहराएंगे, आपका खाना पीना खर्चा सब हमारे जिम्मे है, और 6 दिन के बाद जहाज आएगा उसमें आपको भेजेंगे। ये गैर मुस्लिम इतना इकराम कर रहे हैं, चूंकि कसूर हमारा है इसलिए जो हम वो। तो मेरे अजीज़ों और बुजुर्गों, इस इज्तिमा के लिए फिर घरों में दुआओं का एहतमाम हो, छोटे बच्चे मासूम जो तालीम होती है उसमें बच्चों से कहें कि दुआ करें, मस्तूरात रोज़े रखें, सदका करें, दुआएं मांगें, घर बैठे हुए वो इज्तिमा में शरीक होने का सवाब जो है वो हासिल कर सकें। और हर वक्त जो है वो दुआओं में और अमाल में जो है वो लगे रहें, इसकी कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ बातें आपसे ये अर्ज़ करनी थी। एक तो ये कि जो भी जमात